یہ عہد رسالت سے بھی پرانی عمارت کا کھنڈر ہے جو ٹھیک اسی طرز پر بنی ہوئی ہے جسے آج کل کھیلوں کے اسٹیڈیم بنائے جاتے ہیں۔ یہ رومی دور کا بنا ہوا اسٹیڈیم جو اس وقت کے مشہور اولمپک کھیلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اسٹیڈیم بنانے کا آغاز بھی اسی دور سے ہوا ہے۔ در حقیقت اسٹیڈیم ایک یونانی لفظ کی لاطینی ترمیم ہے۔ لاطینی زبان میں اسٹیڈ ایک مسافت کا پیمانہ تھا جو تقریباً 606 فٹ کے برابر ہوتی تھی۔ اس دور میں پیدل دور کے لیے جو مقابلے ہوتے تھے اس کے لیے یہ معیاری مسافت سمجھی جاتی تھی، اور چونکہ دور کے لیے جو میدان بنایا جاتا تھا وہ ایک اسٹیڈ کی مسافت کا ہوتا تھا، اس لیے اس کا نام اسٹیڈیم رکھا گیا۔ شروع میں نام صرف دور کے میدان کے لیے استعمال ہوا، لیکن اس دور میں چونکہ دوسرے کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے تھے اس لیے بعد میں توسیعاً ہر قسم کے کھیلوں کے میدان کو اسٹیڈیم کہا جانے لگا، اور اس کے ساتھ تماشائیوں کی سہولت کے لیے سیڑھیوں کے انداز کی نشیبی نشستیں بھی بنائی جانے لگیں۔ اس میں بنی ہوئی نشیبی نشستیں اب تک باقی ہیں، اور شاہی خاندان کے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ایک الگ نشستوں کا بھی انتظام ہے۔ اگرچہ عمارت اب ویران پڑی ہے اور اسے محکمہ آثار قدیمہ نے محض سیاحوں کی دلچسپی کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ویران کھنڈر بھی رومی دور کے عیش و عشرت کی داستان سناتے ہیں۔ یہ اسٹیڈیم کہاں واقع ہے؟ یہ اسٹیڈیم جارڈن کے دارالحکومت عمان میں واقع ہے۔ عمان 1 درجن سے زائد پہاڑوں پر اور ان کے دامن میں واقع ہے۔ ان میں سے 7 پہاڑ زیادہ بڑے اور نمایاں ہیں اور شہر کو 7 بڑے محلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہاڑوں اور ان کی وادیوں میں آباد ہونے کی بنا پر شہر میں نشیب و فراز بہت زیادہ ہیں، اور ان کی بنا پر شہر میں ایک منفرد حسن پیدا ہو گیا ہے۔ شہر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ شہر کی تقریباً تمام عمارتیں ایک ہی رنگ کے پتھروں کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ہلکا سرمئی مائل سفید پتھر ہے جو اردن ہی سے نکلتا ہے اور بیشتر تعمیرات میں وہی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح شہر کی عمارتوں میں ایک دلہ آویز رنگی نظر آتی ہے۔ عمان ہزاروں سال پرانا شہر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ لوط علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کا یہی نام چلا آتا ہے۔ جس علاقے میں عمان آباد ہے اسے بلقا کہا جاتا تھا۔ یہ رومی سلطنت کا ایک ڈویژن جیسا تھا جس کا صدر مقام عمان تھا، اسی لیے اسے عمان البلقا بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث میں شہر کا یہی نام آیا ہے۔